نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ آج کل ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے، جبکہ بہت سارے گھروں میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جادو کرایا گیا ہوتا ہے اور ان کے معاملات سے ظاہر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سی نشانیاں ہیں ایسی جس سے یہ آرام سے پتہ چل سکتا ہے کہ جادو ہے یا کہ نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے دور میں جلن، حسد، بغض بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ کوئی بھی کسی دوسرے کی خوشحالی، خوشی، سکون سے مطمئن نہیں ہوتا اور جل جل کر راکھ ہوئے جا رہا ہوتا ہے، چاہے اللہ نے اسے پھر نوازا ہو یا نہ نوازا ہو، لیکن دوسرے کی خوشحالی، کامیابی، سکون اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی اور پھر وہ اس شخص کی جلن میں جادو ٹونے کا سہارا لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جادو کرنے اور کرانے والوں کو کافر قرار دیا ہے اور جادو کو شرک قرار دیا ہے، گناہ عظیم قرار دیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر باہر چلا گیا ہے اور اس پر کفر لاگو ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، نہ صرف دنیا بلکہ وہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے۔ اسی لیے آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کو یہ تو ضرور پتہ چل جائے گا کہ جادو ٹونا کس نے کیا ہے، لیکن یہ کسی دوسرے کو بتانا ہرگز بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا اور لبید ابن العاصم نے کیا، جو کہ ایک یہودی تھا، لیکن فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا تھا، باقاعدہ خواب میں بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 مہینے مسلسل تکلیف اور اذیت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھکان ہوتی تھی، آپ چیزیں بھول جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے تو 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا کہ ان کو کیوں پریشانی ہے؟ تو جواب ملا کہ ان کو بیماری ہے۔ کہا بیماری کیسے آئی؟ تو جواب ملا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ جادو کس نے کیا؟ کہا لبید نے کیا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ یہودی ہے اور مدینے میں رہتا ہے۔ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کیسے ہوگا؟ تو ایک فرشتے نے جواب دیا کہ فلاں جگہ ایک کنواں ہے، وہاں سے پتلا نکال لیا جائے۔ پھر پوچھا کہ یہ کیا پڑھیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ سورتیں پڑھیں، معوذتین کہا جاتا ہے ان سورتوں کو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے اور اس پتلے کو نکال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید ابن العاصم کا چرچا نہیں کیا، وہ جادوگر ہے، اس نے آپ پر جادو کیا، اس کی تشہیر عام نہیں کری، نہ ہی اس کے قتل کا فرمان جاری کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ کا مقصد انسانیت کو یہ سکھانا تھا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جادو کس نے کیا اور کیسے کروایا، تو وہ اپنے علم کے زور پر کسی کا نام نہ لے جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے خود نہ دیکھ لے اور گواہی نہ دے سکے کہ کس نے جادو کیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی عامل بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اور وہ علاج کرنے پر توجہ دے، نہ کہ کسی دوسرے کے گھر میں نا اتفاقی، فساد اور جھگڑے پیدا کرے۔ لیکن آج کے وظیفے سے وہ لوگ جو کہ دیکھنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جادو کس نے کیا ہے، وہ خود اپنے تئیں اس وظیفے کو کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں سے بچیں اور پھر اپنے حفاظت اور حصار کے لیے بھی وظائف اختیار کریں۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹ جائیں تو اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں یا قادرو یا خبیرو
اخبرنی، یا قادرو یا خبیرو اخبرنی۔ یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا اور نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ جادو کرنے والے کا چہرہ آپ کے خواب میں دکھا دے سو جانا ہے۔ 3 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اب اجازت دیجیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔